اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ولی کامل کے دربار میں آپ کی حاضری کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فیروز آباد شہر کے آپ والی ہیں اور بڑے ہی زبردست قسم کے صوفی بزرگ ہیں، اور آپ کے دربار سے بہت لوگوں کی جھولیاں بھری ہیں، بہت لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، اور آپ ہر مذہب کے لیے منبع فیض ہیں، اور آپ کی تاریخ تقریباً 800 ساڑھے 800 سال پرانی ہے۔ تو چلیے آج آپ کی زیارت کرانے لے چلتے ہیں سید حمید الدین چشتی عرف شاہ صوفی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ ناظرین، شاہ صوفی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ تقریباً 800 ساڑھے 800 سال پرانی ہے، اور آپ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آنے والے 45 درویشوں میں سے ایک ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں، اور آپ ہی کی اجازت سے آپ کو جب دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے اس علاقے کو پسند فرمایا اور یہاں قیام فرمایا۔ جس وقت آپ یہاں تشریف لائے تو راجہ چندروار کا زمانہ تھا اور اس کی حکومت تھی۔ راجہ چندروار آپ کا بڑا عقیدت مند تھا، آپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور بزرگان دین سے یہ قول ہے کہ اکثر آپ کی عصر اور مغرب کی نماز کا بدنہ پانی کا بھر کے وہ پیش کیا کرتا تھا، آپ اس کو دعا دیتے تھے۔ اسی زمانے میں جب محمد غوری نے راجہ چندروار پہ حملہ کیا تو کیونکہ آپ کی دعا اس کے ساتھ تھی تو اس لیے اس کا پہلا حملہ ناکام ہو گیا تھا۔ پھر جب محمد غوری نے اس بات کا پتہ کیا کہ اس بات کی کیا وجہ ہے تو اسے اس کے مخبروں سے یہ خبر پتہ لگی کہ ایک صوفی بزرگ ہیں جن کی دعاؤں سے یہ کامیاب ہوا ہے۔ تو پھر محمد غوری بھیس بدل کے تشریف لایا آپ کے آستانے میں، آپ کی خانقاہ شریف میں، اور یہاں آ کر اس نے پھر وہی کام کیا اور آپ کی نماز سے پہلے پانی کا بدنہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے وضو فرمایا اور اس کو فتح کی دعا دی اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد راجہ چندروار کا آنا ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کہ میں تو اسے فتح کی دعا دے چکا ہوں، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں، یا تو مقابلہ کر یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ تو راجہ چندروار جانتا تھا کہ آپ کتنے باکمال بزرگ ہیں، اس لیے اس نے جنگ نہیں کی اور سرنڈر کر دیا۔ آپ بڑے ہی زبردست قسم کے بزرگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں آپ نے قیام فرمایا آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے دن میں بھی لوگ یہاں جانے میں ڈرتے تھے۔ آج جہاں شہر فیروز آباد قائم ہے یہ وہاں سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کی دوری پہ چندروار کا علاقہ تھا، اور جس پہاڑی پہ سرکار کا روضہ ہے یہ تقریباً آج کے وقت میں 6-7 منزل کی ہائٹ کے اوپر ہے، اور آپ ہی کے آستانے سے لگی ہوئی یہ یمنا ندی بہہ رہی ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک زمانے میں بہت زبردست جنگل ہوا کرتا تھا اور ایک خطرناک چنبل کا علاقہ، زیادہ تر گینگسٹرز اور تمام طرح کے ڈاکوؤں کا علاقہ تھا، اور بڑا ہی ایک خوف زدہ معاملہ تھا کہ لوگ دن میں بھی جانے میں ڈرتے تھے۔ آج تو باقاعدہ اچھی روڈز ہیں اور ساری سہولیتیں ہیں موجود ہیں، اب کیونکہ یہ شہر بہت پھیل گیا تو اس وجہ سے جانے میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن آج بھی آپ وہ نشانیاں، وہ تمام معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بڑے باکمال بزرگ ہیں، آپ کے دربار میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں، اور آپ کے عقیدت مند ہیں، اور آپ بڑے ہی حلیم طبیعت کے صوفی بزرگ ہیں۔ روحانی معاملے میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا درویش، کوئی بھی ایسا کہنا چاہیے جو روحانیت کے درجے پہ فائز ہے
اور وہ فیروز آباد کی زمین پہ قدم رکھے اور سرکار صوفی صاحب کے دربار میں حاضری نہ دے، ایسا ممکن نہیں۔ اگر کوئی بھی شخص جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کا روحانیت سے واقعی تعلق ہے، تو آپ کے دربار میں اس کی حاضری ضرور ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا بچپن سے آنا جانا رہا آپ کے پاس، اور آپ کی بڑی ہی نظر کرم ہے، نظر فیضان ہے۔ آپ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، اور کیونکہ آپ کا نام اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن آپ شاہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ دور دور کے علاقوں میں لوگ آپ کو اسی لقب سے جانتے ہیں۔ تو جو شخص بھی فیروز آباد آئے ضرور آپ کے آستانے پہ حاضری دے۔ منبع فیض ہیں آپ، اور بہت روحانیت ہے آپ کے دربار میں، بڑا سکون ہے، بہت زیادہ۔ انشاءاللہ پھر کسی اور بزرگ کے دربار میں حاضری ہوگی تب حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔